اس تقریب کے صدر عالی ذی وقار الحاج ڈاکٹر رفیق ایس صاحب، اس ادارے کے پرنسپل ریحان کوثر صاحب اور اس ادارے کے اساتذہ کرام اور مہمان ماسٹر وقار صاحب اور اس آئی ٹی آئی کے تمام اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں ربانی ڈے کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میں جو ہے یہ ربانی ڈے آرٹیکل جو ہے استاد الاساتذہ میں لکھا ہوں، اور اس استاد الاساتذہ کی ساری تیاری اور چھپائی اور ساری سیٹنگ وغیرہ جو ہے ریحان کوثر صاحب نے کیا ہے الفاظ پبلیکیشن کے تھرو، اور اسی کے تھرو جو ہے یوٹیوب وغیرہ میں یہ ڈالی گئی ہے۔ پورا رجسٹریشن وغیرہ آئی اے میں جو رجسٹریشن ہے سارا جو ہے ریحان کوثر صاحب نے کیا ہے، اور اس کا سہرا ریحان کوثر صاحب کو ہی جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 13 ستمبر یوم پانی کے نام سے موسوم کیا گیا۔ دراصل اسکول کے بانی ماسٹر شیخ حسین ربانی صاحب کی وفات ہے، انتقال ہوا تھی 13 ستمبر 1937 کو ہوا، اور اسی بنیاد پر جو ہے ہر سال یوم ربانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صرف یاد کیا جاتا ہے، نہ کہ ہیپی ربانی ڈے کہا جاتا ہے۔ ہیپی ربانی ڈے نہیں کہنا، یاد کریں، اس کے سیمینار کریں، تقریر مقابلہ کریں، یا جو ہو سکتا ہے وہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اس کتاب کے اندر ماسٹر شیخ حسین ربانی صاحب کی شخصیت اور کارکردگی کے بارے میں جو میں نے لکھا ہے اس کے بارے میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ دراصل ماسٹر شیخ حسین ربانی صاحب کے آبا و اجداد جو ہے وہ تلاش معاش کے سلسلے میں کامٹی آئے اور یہی سکونت پذیر ہو گئے۔ آپ کا آبائی مکان محلہ نیا بازار میں تھا۔ آپ کی پیدائش کے متعلق کوئی معلومات حاصل نہ ہو سکی۔ اندازاً یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی پیدائش کامٹی میں ہوئی۔ آپ کا خاندان شافعی مسلک کا ماننے والا تھا اور تعلیم یافتہ، بلند اخلاق اور ملازمت پیشہ تھا۔ آپ کے 3 بھائی تھے، جناب عبد المجید صاحب، جناب محمد اسماعیل صاحب اور عبد الخالق تحصیلدار صاحب۔ عبد الخالق صاحب کا رہائش جو ہے وہ کوچر کے بنگلے کے پاس تھا۔ آپ کی اہلیہ جناب ماسٹر زکریا صاحب کی ہمشیرہ تھی جو مدراسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے 4 بیٹے محمد سعید الحسن، محمد شبیر الحسن، محمد صغیر اور محمد انور الدین، اور آپ کی 3 بیٹیاں خیر النساء، مہر النساء اور شکیلہ بیگم تھیں۔ ماسٹر شیخ حسین ربانی صاحب کی ابتدائی عربی اور فارسی کی تعلیم کامٹی میں ہی مکمل ہوئی۔ آپ اردو پرائمری اور مڈل اسکول جو ہے وہ کینٹونمنٹ سے مکمل کیا۔ میٹرک کا امتحان جو ہے وہ ناگپور سے مکمل کیا۔ گھریلو پریشانی کے سبب آپ تعلیم حاصل نہ کر سکے، آگے تعلیم حاصل نہ کر سکے، اور میٹرک کے بعد ہی تلاش معاش کی فکر میں آگے لگ گئے۔ آخرکار گورنمنٹ مڈل اسکول میں بحیثیت مدرس آپ کو انتخاب ہوا، اور تبھی سے آپ ماسٹر شیخ حسین ربانی ماسٹر ربانی کے نام سے یاد کیے جانے لگے۔ اس کے بعد سیکریٹریٹ ناگپور میں بحیثیت کلرک منتخب ہوئے، مگر قوم کے جذبے نے انہیں 13 سال کے بعد ہی ملازمت چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔
آپ ملازمت چھوڑنے کے بعد قوم و ملت کی خدمت میں پڑ گئے۔ ماسٹر شیخ حسین ربانی صاحب پرخلوص، ملنسار، ہمدردی و قوم کے خدمتگار جیسی صفات کے بلاؤس انسان تھے۔ آپ کا لب و لہجہ کبھی بلند نہیں ہوتا تھا۔ آپ کو اللہ رب العزت نے انسانی محبت سے نوازا تھا۔ آپ خلوص و محبت کے آئینہ تھے۔ کسی بھی مشکل مسائل کو بآسانی حل کر دینے میں ماہر تھے۔ غلط کام کو پسند نہیں کرتے تھے بلکہ فوراً اسے ٹوک دیا کرتے تھے۔ آپ خدمت خلق کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ اگر گھر سے باہر جانا ہوتا تو آپ سر پر عمامہ رکھتے تھے اور ہاتھ میں عصا لیتے تھے۔ ماسٹر شیخ حسین ربانی صاحب کی دور اندیش نظریں قوم کے تعلیمی معیار دیکھ رہی تھی۔ حالانکہ 1887 میں عربی و فارسی کی تعلیم کے لیے ایک مدرسہ قائم تھا، مگر ماحول کے نشیب و فراز میں گم ہو گئے۔ لہٰذا ماسٹر شیخ حسین ربانی صاحب اور ان کے رفقا خاص کے تعاون سے 1922 میں مدرسۃ المسلمین کی بنیاد رکھی گئی، اور اسی عربی مدرسے کو 1928 میں اردو اسکول اور 1932 میں اینگلو اردو ورنیکولر مڈل اسکول تک پہنچا دیا گیا۔ لہٰذا اسی جذبے کے تحت مدرسۃ المسلمین کا ایک شعبہ نشواں یعنی علیحدہ گرلز اسکول پرائمری اسکول کا ادارہ کیا گیا، اور 18 دسمبر 1932 کو جب چودھری محمد عبداللہ صاحب کی آرمی کانٹریکٹر نے اس کا سنگ بنیاد رکھا اور اس کی تکمیل محترمہ زینب بائی کی مالی اعانت سے ہوئی، اور 1935 میں ماسٹر ربانی صاحب کی کوششوں سے دونوں پرائمری اسکول کو میونسپل نے اپنے زیر اہتمام لے لیا۔ اینگلو ورنیکولر مڈل اسکول کو 1936 میں ہائی اسکول کا درجہ ملا، اور آخر کار 13 ستمبر 1937 کے دن کامٹی کی تعلیمی و ادبی فضا ایک آندھی کا شکار ہوئی، اور کامٹی شہر کے ہر فرد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ قوم کا ہمدرد، شفیق و مہربان، قوم کا درد رکھنے والا اپنے مالک حقیقی سے مل گیا۔ اسی میر کارواں کے بنائے ہوئے ربانی اسکول کے صحن میں نماز جنازہ رکھا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ مولوی عبدالعزیز صاحب نے پڑھائی۔ آپ کی تدفین بعد نماز ظہر کامٹی قبرستان کامٹی میں ہوئی۔ اور اس شعر کے ساتھ میں اس مقالے کا اختتام کرتا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار۔ السلام علیکم۔